آپ کوئٹہ کے باسی ہیں اور حالات واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ جاننے میں بڑی آسانی ہوگی کہ کوئٹہ شہر میں اگر امن آیا ہے تو اس کے پیچھے جہاں دیگر عوامل کارفرما ہے وہاں پر ایگل اسکواڈ جو بنائے گئے ہیں جس میں چار موٹر سائیکلوں پر 8 کے قریب پولیس اہلکار جو کہ سردی و گرمی میں اس شہر کی خدمت کرتے ہیں، اس شہر کی حفاظت کرتے ہیں، اس شہر کے لوگوں کے لیے اپنی زندگی مشکلوں میں ڈال کر کے یہاں امن امان کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایگل اسکواڈ کے آنے سے شہر میں قیام امن کے لیے ان کی کردار سے انکار نہیں کرتا ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ایگل اسکواڈ کے آنے کے بعد یہاں پر کافی حد تک حالات ٹھیک ہوئے ہیں اور ایگل اسکواڈ کے نوجوان ہم ایگل اسکواڈ کے نوجوانوں پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہر میں امن لا رہے ہیں۔ لیکن دنیا کے ہر شعبے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جس کو ہم کالی بیڑیے سے مخاطب کرتے ہیں۔ میرا ایگل اسکواڈ سے میں کہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر بہت مطمئن ہوں اس کارکردگی سے، چونکہ اس میں بہت سارے نوجوان اس صوبے کی خدمت کر رہے ہیں۔ کوئٹہ شہر میں 16 گھنٹوں کے دوران 480 نوجوان 120 موٹر سائیکلوں پر اپنے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اس پر اگرچہ ہم دن کا 50,000 روپے پیٹرول ان موٹر سائیکلوں میں ہمارا صوبہ ان نوجوانوں کے لیے ڈالتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے پہلے آئیف اسٹیڈیم کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل کی تھی جس میں کچھ ایگل فورس کے نوجوان جنہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہیں ایک شہری پر تشدد کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد ہمیں اخبارات کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ آئی جی پولیس نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا۔ ہم خوش ہوئے کہ جی ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ جو اہلکار تھے جنہوں نے خلاف قانون کام کرتے ہوئے آئیف اسٹیڈیم کے احاطے میں ایک اپنا نجی جیل نما جگہ بنائی تھی، اور ہمیں اخبارات سے یہ معلوم ہوا کہ ان کو کوارٹر گارڈ بھی کیا گیا، لیکن سوشل میڈیا پر نہ ہی کسی ایف آئی آر کی وہ تصویر وائرل کی گئی ہے اور نہ ہی ان کو کوارٹر گارڈ دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد اب ایک اور ویڈیو ہمارے پاس سامنے آئی ہے جو کہ ہمارے ذرائع نے ہمیں بھجوائی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایگل فورس کے نوجوان اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کچھ اور شہریوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ شہری بے یار و مددگار اس طرح کھڑے ہیں جس طرح کسی چور کو آپ رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں اس ویڈیو پہ موجود لوگوں کی کوئی پشت پناہی نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، یہ غلط لوگ ہو، یہ انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد تو قطعی طور پر نہیں بنتا کہ آپ کسی شخص کو ویرانے میں لے جا کے جو آپ کا ایک ٹھکانہ ہے وہاں لے جا کے ان پر آپ تشدد کریں، ان کی جیبوں سے آپ پیسے نکالیں، اور اس کے بعد وہ جو انہوں نے جرم کیے ہیں یا نہیں کیے، میں چونکہ اس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا ہوں، جرم کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، اگر وہ ملزم ہے، انہوں نے جرم کیا ہے، تو پھر آپ کس قانون کے تحت اس کو چھوڑ رہے ہیں؟ اگر وہ ملزم نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، تو پھر آپ کس قانون کے تحت ان کو آپ اس جو آپ کی نجی جیل نما جگہ ہے اس میں لے کے جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے میں خصوصاً یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یا جس نظام کے متعلق میں بات کرتا ہوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا سخت کام ہے۔ آپ گھر بیٹھ کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی میں مفت میں لوگوں کی معاشرے کی اصلاح کے نام پہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، جس طرح یہ پولیس والے ہیں، بخدا ان کے چہرے چھپے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں کے ہیں،
لیکن اب اس ویڈیو کے بعد شاید یہ بھی میرے دشمن بن جائے، باوجود اس کے کہ اتنی مشکلات، اتنی ناراضگیاں میں لیتا ہوں، اگر اس کا نظام پر کوئی اثر نہ پڑے، جن کی ذمہ داری ہے نظام کو ٹھیک کرنے کی، تو پھر میں یہی کہوں گا کہ شرمندگی کا مقام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ جن کا کام ہے اپنے اداروں کی اصلاح کرنا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یقیناً آپ کو روز کال آتے ہیں، آپ کو دھمکیاں ملتی ہے، آپ کو جب آپ کسی کے خلاف رپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے فلاں لوگ ہیں، تب آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا خدایا، مجھے اپنے لوگ بھی عزیز ہیں، مجھے اپنی جان بھی عزیز ہے، مجھے میرے بس میں بھی نہیں ہے کہ میں اس نظام کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ پھر آپ بڑے مشکل میں آ جاتے ہیں۔ میری آئی جی بلوچستان سے یہی درخواست ہوگی، التماس ہوگی کہ آپ، میں نے بتایا نا کہ آپ جتنی سہولیات دے سکتے ہیں ان نوجوانوں کو دیں، لیکن یہ جو بے شک آپ ان کی تنخواہیں بڑھائیں، آپ ان کو اچھی تنخواہیں دیں، انہوں نے بڑا امن لایا ہے، لیکن جو اس طرح کے کالی بیڑیے ہیں جنہوں نے قانون کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے، ان کو کم از کم نشان عبرت بنا دے، اور تاکہ یہ نہ ہو، اس فورس کو ختم کرنے سے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو امن تھا وہ امن خراب ہوگا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کے آنے کے بعد اگر آپ شہر کے دورے کرتے ہیں، ماضی میں جب ہم بچے تھے یہ پولیس آفیسران دورے کرتے تھے شہر کے، ایس پی ٹریفک بھی، اور یہ سارے آپ کو شہر میں ملتے تھے، باقاعدہ طور پہ ناکے لگتے تھے، اب وہ ختم ہو گیا۔ اگر آپ کے دوست کوئی جاننے والے ہیں، آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ تانوں کی اہمیت کم ہو گئی ان لوگوں کے آنے کے بعد۔ یہ ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں چیکنگ کرتے ہوئے نظر، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کے کالی بیڑیاں جو اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ نے نشان عبرت اس لیے بنانا ہے کہ ہمیں یہ عزیز ہے، یہ لوگ جو ہماری حفاظت کے لیے مامور ہے، ہمیں یہ عزیز ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ بھی اس طرح کے بن جائے جس طرح کے ایک ایس ایچ او، کرپٹ ایس ایچ او کے بارے میں عام آدمی کی رائے ہے۔ آپ ہم پہ رحم کریں، آپ اپنی پولیس فورس پہ نا، ہم کوئٹہ کے شہریوں پہ رحم کریں، ان کی تنخواہیں بڑھا دیں، لیکن ایسے لوگوں کو سامنے لائیں، کم از کم ان رائٹنگ کوئی چیز باہر نکال دیں۔ اخبار میں تو ماشاءاللہ آپ کے بڑے دوست ہیں، پولیس والوں سے ویسے ہی لوگ ڈرتے ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں بڑا پولیس والوں سے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ خدا را ہم پہ رحم کریں، آپ اپنے نظام پہ رحم نہیں کریں، یہ آپ اگر اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، آپ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے، آپ اپنے فورس کے ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے شہر اگر امن کا گہوارہ ہے تو اس میں اس نوجوانوں کی، یہ کچھ جو ہے میں ان کو نہیں کہوں گا، یہ جو 440 کے قریب نوجوان ہیں، اس میں سے ان طرح کے لوگوں کو نکال کر کے 400 کا کردار ہے، اس طرح کے کوئی 80 لوگ ہوں گے، تو ان کو آپ باہر نکال دیں اور ان کی تنخواہیں بڑھا دیں۔ بہت شکریہ۔